الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. کسی بھی شخص کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے یہ احساس کہ میرا خدا، میرا رب جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس رب کی، اس خدا کی محبت میرے دل میں ہے. اور اگر اس احساس کی صحیح طریقے پر نشو و نما کی جائے، خیال کیا جائے، اس احساس کو ضائع ہونے سے اگر بچا کے رکھا جائے تو ایسے اعمال کی توفیق اور ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت ہوتی رہتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ احساس ترقی کر کے اس سطح پر اور اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. تو ابتدا جو ہے وہ میری طرف سے کرنی پڑے گی. میں اللہ سے محبت کو اپنے دل میں اتنا بڑھاؤں کہ وہ محبت مجھے محسوس ہونے لگے، اور اس محبت کی وجہ سے میری زندگی پر، میرے کرنے والے کاموں پر اور میرے بچنے والے کاموں پر اثر پڑے. پھر اس محبت میں ترقی ہوگی جو مجھے میرے رب سے ہے، اس محبت میں ترقی ہوگی، اور ایک مقام یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ احساس اپنی پوری برکت کے ساتھ، اپنی پوری رونق کے ساتھ، اپنی پوری نورانیت کے ساتھ ہمارے قلب و جگر میں جاگزیں ہوگا، نصیب ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کے جذبے میں بڑے شدید ہیں. گزارے والی محبت نہیں، گزارے والی محبت، عقل کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں. بعض جگہ ہمیں عقلی طور پر کسی سے محبت ہوتی ہے، بھئی فلاں بندہ میرے کام کا ہے. وہ ایک بابا جی تھے، وہاں صدر میں ان کی کوئی دکان، تاریخ روڈ پر ان کی کوئی دکان تھی. تو ایک دن ان کے پاس ذرا بیٹھنے کا موقع ملا تو کچھ باتیں کرتے کرتے ایک دن کہنے لگے کہ یہ جو فلاں کمپنی ہے نا، انہوں نے نام بتایا مجھے اس کمپنی کا، اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ میرے پاس آتا ہے کام لے کر، لیکن مجھ سے کام کراتا بہت کم ہے. ریٹ ویٹ پوچھے گا، کام کا اندازہ کرے گا کہ کام کس طریقے پہ ہوگا، اور پھر دوبارہ پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کام کس سے کرایا، کیا کیا. تو ایک دن میری دکان پہ آیا اور اسی طرح مجھ سے کوئی چیز لے کر آیا اور اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہا، تو میں نے اس کو بھگا دیا. میں نے کہا بھائی تم کہ کمپنی کے مالک ہوگے، اپنے گھر میں ہوگے، مجھے تم 4 آنے کا کاروبار تو دیتے نہیں ہو، اور مجھ سے آ کے تم جو ہے نا میرا ٹائم ضائع کرتے ہو، جاؤ ادھر سے. تو دیکھیں، لیکن جس بندے سے کاروبار ملتا ہے اس سے آپ محبت کریں گے، اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے. یہ محبت دلی نہیں ہوتی، یہ محبت عقلی ہوتی ہے، یہ دماغی محبت ہوتی ہے. آپ کا دماغ اندر سے سگنل، آپ کا عقل اندر سے بتاتی ہے کہ ہاں یار یہ بندہ میرے کام کا ہے، اس سے مجھے 4 آنے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ اس سے محبت کریں گے. تو یہ جو عقلی اور دماغی محبت ہے یہ کافی نہیں ہے. عقلی اور دماغی محبت تو ہر بندے کو اپنے خدا سے ہے. ہاں بھائی اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے رزق دیتا ہے، ہاں ظاہر ہے اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے، اس سے تو محبت کرنی پڑے گی. یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو جو اللہ سے محبت ہے یہ صرف دماغی سطح کی نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے محبت ہے، اور یہ دل شدید ترین
محبت کرنے والی چیز ہے. دل جس سے محبت کرتا ہے تو وہ گزارے والی محبت نہیں ہوتی، پھر وہ محبت پھر بڑے مضبوط درجے کی اور شدید ترین محبت ہوا کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہم السلام، ان کے مشن کا، ان کی تبلیغ کا ایک خصوصی حصہ اور اہم ترین حصہ اور نمایاں حصہ وہ یہی تھا کہ مخلوق کے دل میں خالق کی محبت پیدا کریں. قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو اللہ جل شانہ حجت پوری کرنے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ لیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا تھا، یہ کہا تھا کہ مجھے خدا مانو اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ خدا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا عرض کریں گے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی براءت ظاہر فرمائیں گے کہ اے اللہ، میرا جو حق نہیں بنتا وہ بات میں کہہ ہی نہیں سکتا، جو میرا حق نہیں بنتا وہ میں نے ان سے بالکل نہیں کہا، اور میں نے تو بس ان کو آپ کی ہی محبت سکھائی، جس کا پتہ آخری جملے سے چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، یہ آپ کے مجرم ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے خراب سوچ اختیار کی، خراب عمل اختیار کیا. اے اللہ، اب آپ کی جو شان میں نے ان کو سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ تمہارا رب اگر تمہیں عذاب دے، تم پر پکڑ کرے تو اس کو پورا پورا حق حاصل ہے، تم اس کے بندے ہو. اے اللہ، یہی پیغام میں نے ان کو دیا تھا، اور میں نے ان کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ میرا رب اگر معاف کرنے پر آئے تو وہ بہت ہی بڑا مہربان اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے. میں نے تو آپ کی محبت ان کو سکھائی تھی، آپ کی جلالت شان بتائی تھی، آپ کی طاقت اور قدرت اور جبروت اور جلال بتایا تھا، اور اسی طریقے پر میں نے آپ کی نرمی اور آپ کی رحمت اور آپ کا فضل و کرم ان کو سنایا تھا. تو یہی سارے نبیوں کی دعوت کا، سارے نبیوں کی تعلیم اور تبلیغ کا نمایاں ترین حصہ ہے کہ وہ رب کی محبت بندے کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس لیے کہ کسی بھی بندے کے لیے سب سے بہترین احساس دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں، سب سے بہترین احساس وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے خدا سے محبت ہو، اس کو اپنے رب سے محبت ہو، اور وہ محبت اس کی زندگی پہ ایسا اثر ڈالے، اس کے اعمال میں ایسا فرق ڈالے کہ اس اثر اور اس فرق کی وجہ سے پھر یہ محبت کا احساس بڑھتے بڑھتے یہ دو طرفہ بن جائے، یک طرفہ محبت نہ رہے، دو طرفہ محبت بن جائے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے میں نے اپنی ترجیحات کو بدل لیا ہے، میں نے اپنے شوق اور خواہشات بدل لیے ہیں. اب اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس کے جواب میں مجھ سے محبت کرنے لگے گا. چنانچہ احادیث کی روشنی میں اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت سے محرومی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہوں کے مختلف اثرات ہیں، بہت سارے اثر ہیں. دل اور دماغ میں پریشانی ہر وقت رہنا، بے چینی ہونا، رزق میں بے برکتی ہونا، عمر میں بے برکتی، وقت میں بے برکتی، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. عزت میں بے برکتی، لوگوں کے دلوں سے عزت کم ہو جائے گی. اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان گناہوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت
سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہمارے اساتذہ کرام پر، ہمیں وہ سکھاتے تھے بھائی سلام کیا کرو، سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ کمرے میں آئے سلام کیا، کسی کام سے واپس باہر نکلے پھر کمرے میں آئے دوبارہ سلام کیا، بھلے 1 منٹ کے بعد کمرے میں دوبارہ آئے پھر سلام کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 بندے جا رہے ہو اور دونوں بندوں کے بیچ میں ایک بڑا درخت آ گیا اور اس درخت کے اوٹ میں دونوں بندے ایک دوسرے کی نظر سے چھپ گئے۔ ابھی کتنا ٹائم لگے گا درخت کو پار کرنے میں؟ مشکل سے آدھا سیکنڈ، بہت ہی بڑا درخت ہے تو شاید 1 سیکنڈ۔ آپ درخت کے اس طرف سے اور آپ کا دوست درخت کے اس طرف سے، دونوں جلدی سے دوبارہ سامنے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر درخت کی اوٹ میں جانے کی وجہ سے تم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو نہیں دیکھ سکتے تھے، پھر درخت پار ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کو جب دیکھو سلام دوبارہ کرو، پھر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو سلام کرنا بڑی خیر برکت کی چیز ہے، اس سے ایمان والوں کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بیچ میں، آپ نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ موبائل فون پہ سگنل کمزور ہوتے ہیں تو آواز نہیں جاتی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر 36 دفعہ ہیلو 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 کہہ دے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ اگلا بندہ میری آواز سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، خود آپ کے ساتھ ہوا بھی ہوگا، بندہ ہیلو 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 کی پوری تسبیح پڑھ لیتا ہے، اور جب اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی دونوں طرف سے آواز برابر ہے، پھر اگلی بات کرتا ہے۔ اب وہ ہیلو 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 کہنا یہ ایک عادت ہے، ہمارے اساتذہ نے جو سکھایا تو اس کے تحت میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، تو ہم السلام علیکم کہتے رہتے ہیں جب تک اگلے کی آواز کلیئر نہ ہو جائے، سمجھ نہ آ جائے کہ بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ابھی مشکل سے 4تھی یا 5ویں دفعہ السلام علیکم دوبارہ کہا تھا، تو وہاں ایک صاحب موجود تھے، وہ چڑ گئے۔ وہاں جہاں میں کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا وہیں قریب میں ایک اور صاحب تھے، وہ چڑ گئے، کہنے لگے ابے سلام ہی کرتے رہو گے، اس کو کیا ہو گیا؟ بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمیں بری لگیں گی، یہ اللہ سے محبت کم ہونے کی دلیل، اللہ سے محبت کم ہونے کی دلیل کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں بری لگنے لگیں گی۔ بعض لوگوں کو ملا برے لگتے ہیں، اس لیے کہ ملا جو ہے وہ ترجمان ہے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا۔ وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، مجھے اس لیے تھوڑی برے لگتے ہیں، مجھے اس لیے برے لگتے ہیں کہ وہ ایک ملا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو تیرے ساتھ 10 مسٹروں نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا، تو مسٹروں کو تو کبھی گالی نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ بہانہ ہم کوئی دوسرا کریں گے، لیکن گناہ کر 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 کے اللہ کی محبت ہمارے دل سے مٹتی جا رہی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ، یا اللہ اور رسول کی تعلیمات والی جگہ، وہ آپ کو بری لگے گی۔ آپ تجربہ کیجئے، آپ ایسا ایک بندہ لے لیں جو آپ دیکھتے ہیں ہر وقت وہ گانے سنتا ہے، اور آپ کو نہیں یاد کہ کب سے وہ گانے سن رہا ہے، آپ نے جب سے اس کو دیکھا ہے شاید 5 سال ہو گئے، شاید 10 سال ہو گئے، آپ جب بھی دیکھتے ہیں وہ گانے سنتا ہے، گانے سنتا ہے، گانے سنتا ہے۔ آپ اس کو کسی دن پکڑ کے بٹھائیں اور اس کو بولیں یار ادھر بیٹھ، میں تجھے قرآن سناتا ہوں، چاہے دنیا کے سب سے اچھے قاری صاحب کی آواز میں قرآن اس کو چلا کے دے دو، وہ چند منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا اچھا یار اس کو ذرا بند کرو، کسی نہ کسی بہانے سے وہ یا تو خود اٹھ کے بھاگے گا ادھر سے، یا وہ بند کروا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت دل سے ختم ہو چکی ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ سے اس کا کوئی واسطہ، کوئی رشتہ بچا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں قرآن سنے گا بھائی؟ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی افسانے کی باتیں نہیں کر رہے ہم۔ ایک بندہ ہر وقت گالیاں دیتا ہے، 4 باتیں کرے گا بیچ میں 3 گالیاں دے گا،
5 باتیں کرے گا، بیچ میں 2 گالیاں دے گا. آپ اس کو پکڑ کے بٹھائیں کہ یار یہ ادھر بیٹھ ذرا، یہ 200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ میرے ساتھ، وہ بہانہ کر کے بھاگ جائے گا. گناہ انسان کے دل سے اللہ اور رسول کی محبت مٹا دیتا. وہ جو زبانی کہتا ہے نا مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے رسول سے پیار ہے، وہ دماغی پیار ہے، وہ دلی نہیں ہے. وہ عقل میں اس کو پتہ ہے کہ اچھا میں جن کی تعلیم پہ چلتا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، اس کے رسول آئے تھے، انہوں نے تعلیمات دی تھیں، وہ اس کو عقلی طور پر جو باتیں پتہ ہیں ان کی بنیاد پر دماغی طور سے لاجیکل بیسس پر وہ دعویٰ کرتا ہے محبت کا. دل میں کوئی محبت نہیں. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جب دل میں محبت ہوتی ہے تو نیکیوں کے لیے اپنی مرضی کے خلاف وقت نکالنا، مال خرچ کرنا، اپنی بے آرامی کو برداشت کرنا اور اپنی طاقت کو خرچ کرنا نیکیوں کے کاموں میں، یہ بندے کو اچھا لگنے لگتا ہے، آسان لگنے لگتا ہے. ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے وقوفی ہے. کوئی صحت کے زمانے میں دعائیں مانگنے لگ جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا. کوئی مالداری کے زمانے میں بغیر کسی مجبوری کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائے، کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے پاس زیادہ ہی کچھ پیسے آ گئے ہیں، عقل نہیں ہے اس کو. بات اصل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے. اور وہی بندہ آپ کو کھانا کھلائے ایسے ہوٹل میں لے جا کر جس ہوٹل میں روٹی 60 روپے کی ہو یا 100 روپے کی ہو اور سالن جو ہے جناب 1000 روپے کا ہو، اور وہ آپ کو وہاں بٹھا کر کھانا کھلائے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس نے فضول خرچی کی ہے. جیسا کھانا آپ کھاتے رہتے ہیں ویسا کھانا وہ آپ کو کھلا دیتا، اور اوپر جو پیسے تھے وہ صدقہ کر دیتا تو اور اچھا تھا. دکھاوا کرنے کے لیے مہنگی جگہ پہ لے جا کر غیر ضروری خرچہ کر کے اور اس پر آپ شاباشی دیں گے اس کو. اس نے خسرے منگوا کے نچائے، آپ کہیں گے بڑی VIP دعوت تھی یار، بڑی زبردست شادی تھی. جتنا گناہ کا کام ہوگا، اگر اللہ رسول کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، میں اس گناہ کے کام پر اس بندے کی تعریفیں کروں گا، اور نیکی کے کام پر میں کہوں گا بے وقوف ہے. اور یہ اللہ کی محبت دل سے ختم کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم اس عقلی محبت کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے. جو ہمارے دماغ میں محبت ہے نا اللہ سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. نبی کریم علیہ السلام سے جو محبت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. کام اس پہ یہ کرنا ہے کہ اس محبت کو ہم اہمیت دیں. اس محبت کی وجہ سے ہم اپنے معمولات کو، اپنی روٹین کو، اپنے کرنے کے کاموں اور بچنے کے کاموں کی فہرست کو اس محبت کے نقطۂ نظر سے ہم ترتیب دیں. بھائی میں یہ کام کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ یہ میرے رسول کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے. میں اس کام کو کیوں چھوڑوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، میرے نبی کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے. جب میں یہ کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مشکلات آئیں، ہو سکتا ہے میری مرضی کے خلاف جا رہا ہو، مجھے مزہ نہ آ رہا ہو ویسا کرنے میں، یا جناب میرے دوستوں کے مزاج کے خلاف ہے، یا جناب میرے پرانے مفادات کے خلاف ہے. میرا جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے، میری جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے، وہ تو گناہوں کے راستے سے ہو کے بنی ہوئی ہے. اب ساری سیٹنگ بدلنی پڑے گی، معاملات اوپر نیچے خراب ہو جائیں گے. ان چیزوں کو اگر میں برداشت کر کے اور وہ محبت جو مجھے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نصیب ہے اس کے اندر میں اضافہ کرنے کی فکر کروں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے دلی طور پر نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے دلی طور پر نصیب ہو جائے گی. یہ وہی محبت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اشد حبا للہ، سخت ترین محبت اللہ کی. یہ پھر دل میں بن جائے گی، اور جب یہ بن جاتی ہے تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام اللہ سے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ایسے کاموں کی محبت جو
میرے دل میں تیری محبت بڑھا دیں، اور ایسے لوگوں کی محبت مانگتا ہوں تجھ سے جن لوگوں کی محبت سے مجھے تیری طرف سے محبت بھی مل جائے، تو بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو یہ والی محبت جو پیدا ہوگی وہ اس عقلی محبت پر عمل کرنے سے پیدا ہوگی، اور اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے رہے اور دیکھی جائے گی اور خیر ہے اور کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائی تھی ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کو ہم خراب کر رہے ہیں، اس کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ جیسے کہ برف ہوتی ہے، برف اس کو کسی کام میں لے آؤ، کسی شربت میں ڈال دو، کسی دودھ میں ڈال دو، کسی کام کی چیز میں ڈال دو، وہ اس چیز کو ٹھنڈا کر دے گی، آپ کے لیے وہ چیز برف جو ہے فائدہ دے گی۔ اور اگر آپ اس برف کو ویسے ہی رکھ دیں تو وہ پگھل پگھل کے ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارے ماں باپ کا تو فرض یہ تھا، انہوں نے تو اپنا فرض پورا کیا، مجھے آپ کو کلمہ سکھا دیا، مجھے آپ کو اللہ نبی کا نام سکھا دیا، مجھے آپ کو اللہ نبی سے محبت کرنا سمجھایا، لیکن وہ برف انہوں نے ہمیں دی، اب ہم اس برف کو ویسے ہی باہر رکھ کے پگھلنے دے رہے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو آپ عمل کے اندر ڈالیں۔ جب آپ اس برف کو عمل کے اندر ڈالیں گے تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ذائقہ دار اور ٹھنڈا ٹھار بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ جبریل، یہ فلاں بندہ جو یوسف گوٹ میں رہتا ہے، جس کا یہ نام ہے، جس کے والد کا یہ نام ہے، پورا اللہ تعالیٰ اس بندے کی پروفائل سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جب اللہ یہ کہتے ہیں تو جبریل کے دل میں اس بندے کی محبت بھر جاتی ہے، اور پھر جبریل علیہ السلام آسمانوں میں، سب آسمانوں کے، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں بندہ، اس کا پورا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور یہ کہتے ہی ان تمام فرشتوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت بھر جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین کی ساری مخلوق کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے قبولیت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، یہ سب سے پاورفل چیز ہے ایمان کے بعد۔ یہی محبت صحابہ کرام کو جان مال لٹوانے پر، گردنیں کٹانے پر، جلتے تیل کے کڑاہوں میں جھلس جانے پر شوق سے تیار کر دیتی تھی۔ یہی محبت اللہ والوں کو آدھی آدھی رات اور پوری پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہنے پر تیار کر دیتی ہے۔ یہی محبت نیک بادشاہوں کو انصاف کرنے پر تیار کر دیتی تھی، چاہے اس انصاف کے نتیجے میں ان کا بیٹا ہی سزا میں قتل ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت جو ہے یہ بڑی یونیک چیز ہے اور بڑی پاورفل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اور یا اللہ اس محبت کو اتنا بڑھانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس درجے پر پہنچ جائیں کہ تو بھی جواب میں ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اور اس محبت کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے پیار کرتے ہو؟ قرآن میں نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پوچھا ہے ہم سے، اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر نبی کے پیچھے چلو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے طریقے اختیار کرو، ان طریقوں پہ چلو گے تو تمہاری یہ دعوت، محبت کا جو دعویٰ ہے نہ صرف کہ سچا ہو جائے گا بلکہ اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے بھی تمہیں محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محروم ہونے سے بچائے اور اپنی محبت ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔